آبنائے ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا۔ ایران کے ساتھ ممکنہ حتمی معاہدے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر دی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایرانی وفد کے ساتھ مختلف امور پر تعمیری بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کی تکنیکی ٹیمیں اب بھی مختلف معاملات پر کام کر رہی ہیں۔ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ اختلافات کے باوجود مذاکرات ختم نہیں ہوئے بلکہ قابل ذکر پیش رفت حاصل کی گئی۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کی واپسی پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی صدر کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی حکام نے تصدیق کر دی۔ مسعود پزشکیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مسعود پزشکیان صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ حالیہ ایران امریکہ مفاہمت و مذاکرات، پاک ایران تعلقات سمیت کثیر الجہتی امور پر بات چیت ہوگی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت سوئٹزرلینڈ میں پہلا مذاکراتی دور کامیابی کے ساتھ مکمل۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کو کامیاب بنایا۔ ان کی لگن، ثابت قدمی قابل ستائش ہے۔ ان کے بغیر پیش رفت ناممکن تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین، تاریخی عمل کو آگے بڑھانے پر قطر، سوئٹزرلینڈ اور دوست ممالک کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ مذاکرات خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ ایران امریکی قیادت کے مثبت اور تعمیری اقدامات کو سراہتا ہوں۔ قطر نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ سے پاکستان روانہ۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق مرکزی مذاکرات کار اس کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ جوہری پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل اور نگرانی سے متعلق خصوصی ورکنگ گروپس بھی قائم کیے جائیں گے۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم ہوگا۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کانفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تصدیق۔ ایران امریکہ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ ایکس پر شیئر کیا۔ پیغام میں لکھا ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں، ناکہ بندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکی وعدوں پر عمل درآمد کے بعد ہی اگلے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ مذاکرات کا فوکس صرف مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد تھا۔ اگلے مرحلے کے مذاکرات امریکی وعدوں کی تکمیل سے مشروط ہیں۔ امریکہ لبنان میں جنگ بندی سمیت اپنی دیگر ذمہ داریاں پوری کرے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ لیبر پارٹی کی سربراہی میں بھی چھوڑ دی۔ کہتے ہیں کہ اقتدار کی منتقلی تک فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ برطانوی بادشاہ کو آج صبح استعفے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ 2 سال میں انفراسٹرکچر کو بہتر اور معیشت کے لیے کام کیا۔ اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کیا۔ تبدیلیاں راتوں رات نہیں آتی، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ مجھے بار بار بتایا گیا کہ ہماری پارٹی کمزور اور ختم ہو گئی ہے۔ آنے والے وزیر اعظم کی مکمل حمایت اور تعاون کروں گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون پر قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان میں جب تک ضروری ہوا موجود رہیں گی۔ اسرائیل قدس کہتے ہیں الجلیل کی بستیوں اور اسرائیلی فوج کے دفاع کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ موجودہ حالات میں وہاں سے فوجی انخلاء زیر غور نہیں۔ امریکی اور اسرائیلی منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ ایران اپنی سرزمین اور اتحادیوں کے خلاف طویل فضائی حملوں کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اس ناکامی کے بعد مشرق وسطی ایک نئے تاریخی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران نے لبنان کے خود مختاری، مزاحمت اور عوام کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئی کار لائیں۔
ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کی اسرائیل کو جنوبی لبنان سے انخلا کی وارننگ، بولے قبضہ جاری رہا تو شکست مقدر ہوگی، 2000 کی تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا سکتی ہے، فیصلہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انخلا کرے یا نتائج کا سامنا کرے۔ 4 ماہ کی جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط۔ ایران کی فوج، بحریہ، فضائیہ، لانچنگ پیڈز، میزائل اور ڈرونز کی تیاری کی ایرانی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی، ایرانی اعلیٰ قیادت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کی خبر پر رد عمل، اٹلی سمیت نیٹو اتحادیوں پر بھی کڑی تنقید کی، بولے ہم نے کئی دہائیوں تک ان ممالک کا دفاع کیا، آزمائش آئی تو وہ نہ ہمارے دفاع اور نہ ہی باقی دنیا کے لیے موجود تھے، یہ اچھی بات نہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $1 سے زائد کی کمی ریکارڈ، فی بیرل قیمت $78.85 ہو گئی، امریکی خام تیل 74 سینٹس کمی کے بعد $75 میں فروخت جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سے ٹیلی فون پر رابطہ، گلگت بلتستان میں مختلف آئینی عہدوں پر حمایت سے متعلق گفتگو، علیم خان نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور دیگر عہدوں کے انتخاب میں پیپلز پارٹی کی حمایت کریں گے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے امیدواران کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے عمران ندیم بلا مقابلہ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی منتخب، اسپیکر اسمبلی نذیر ایڈوکیٹ نے عمران ندیم سے حلف لیا، مسلم لیگ نون نے ملک کفالت الرحمان بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی منتخب، نو منتخب گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس، 30 ممبران اسمبلی نے حلف اٹھا لیا، اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے اراکین سے حلف لیا۔ سانحہ گل پلازا کیس میں تنویر پاستہ اور دیگر ذمہ دار قرار، مقدمے کے چالان میں تنویر پاستہ، حذیفہ عمار اسماعیل، امین محمد رمضان اور نعمت اللہ کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نعمت اللہ آگ لگنے والی دکان کا مالک ہے۔ پروسیکیوشن نے پولیس کا پیش کردہ چالان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ پروسیکیوشن نے چالان کے ساتھ انکوائری کمیشن کی رپورٹ اٹیچ کرنے کا کہا ہے۔ پھولوں کی دکان کے اطراف سے چشمدید گواہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ افغان طالبان رجیم کا جھوٹ پھر بے نقاب، کابل میں فتنہ الخوارج کی VIP میزبانی کے ثبوت منظر عام پر، طالبان رجیم کا دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں مہیا کرنے کا پاکستانی موقف پھر سچ ثابت، کابل کے 5 اسٹار ہوٹل میں حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کے عیش و عشرت کی تصاویر وائرل، ہوٹل میں خوارج کے لیے ناچ گانے، منشیات، شاہانہ ضیافتوں کے اہتمام کے انکشافات۔ منشیات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے، دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ جاری ہے، وفاق دہشت گردی کے خلاف جنگ صوبوں کے بغیر نہیں جیت سکتا، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں دہشت گردی کے 95% واقعات خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہوئے، سیکیورٹی پر اجلاس ہو تو خیبر پختونخوا کو شرکت کرنی چاہیے، وزارت داخلہ کے اداروں میں اصلاحات اور جدید خطوط پر تنظیمیں نو کی گئی، سوشل میڈیا کو نسل اور اتھارٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مراد لینا قانون کی حکمرانی نہیں، سزا عدالت نے سنائی ہے، اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا PTI ارکان کو جواب، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کے 2 اراکین کو نمائندگی دی گئی، پچھلے کچھ عرصے میں اپوزیشن کے اراکین اجلاس میں نہیں آئے، کرمنل لا کا مسودہ قائمہ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، PTI سے گزارش ہے کمیٹی میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اعلیٰ قیادت کو مبارکباد، پاکستانی قیادت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، پاکستان کی میزبانی میں کل تاریخ ساز معاہدہ طے پایا، وزیر اطلاعات
عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس اپوزیشن کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. بولیں اپوزیشن ارکان کا رونا دھونا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. سوشل میڈیا کی جھوٹی باتیں ایوان میں دہرائی جاتی ہیں. اپوزیشن اپنی ماضی کی کارکردگی کا ذکر نہیں کرتی. وفاقی بجٹ میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کی گئی. بجٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو کوئی ریلیف نہیں ملا. ملک میں قرض نہیں صرف سود کی ادائیگی ہو رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان کی تنقید. بولے کراچی میں اکثریت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا. ٹیکسوں کا پیسہ لوٹ کر انسانوں کی منڈیاں لگائی جاتی ہیں. صوبہ سندھ پر 18 سال سے قبضہ ہے. پنجاب کی خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کا مشن. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سحر پروگرام کا آغاز کر دیا. 5365 خواتین کو گھر بیٹھے جدید ووکیشنل اور فنی تربیت فراہم کی جائے گی. بیوٹیفیکیشن سروسز، ہاسپٹیلٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تربیت دی جائے گی. خواتین کو لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ ڈیوائس، ڈیٹا پیکج اور ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پنجاب کی خواتین صوبے کا قیمتی سرمایہ ہے. حکومت انہیں قابل قدر اثاثہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. ملک بھر میں 9 اور 10 محرم کو عام تعطیل کا اعلان. 25 اور 26 جون کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی. کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بنگلہ دیش ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ کی شاندار تقریب. کمانڈنٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی خصوصی شرکت. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں دیگر ممالک کے سینئر عسکری حکام نے بھی شرکت کی. کمانڈنٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس محنت اور لگن سے جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں. جنگ بھی رک گئی. پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں بھی کم ہو گئیں، لیکن مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا. اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. سبزی ہو یا پھل یا پھر آٹا چینی، سب کی قیمتیں دگنی. شہری کہتے ہیں حکومت پیٹرول سستا کرنے کا کریڈٹ تو لیتی ہے، لیکن اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچانے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے. ملک کے بیشتر حصوں میں آج بھی بارش کی پیشگوئی. لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم. گجرات اور گجرانوالہ میں بارش کا امکان. دیر، چترا، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، بونیر میں بارش متوقع. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم. کراچی میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم اور خشک. فیفا ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جاری. مصر نے نیوزی لینڈ کو 3 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی. پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے والی کیپ وردے کا مسلسل شاندار کھیل. یوراگوئے سے مقابلہ 2-2 سے برابر. بیلجیم اور ایران کا میچ بھی بے نتیجہ ہی ختم. دونوں ٹیمیں مقررہ وقت کے دوران کوئی گول اسکور نہ کر سکیں. اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. اور عالمی شہرت یافتہ قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے ہوئے 10 برس بیت گئے. معروف قوال گھرانے میں آنکھ کھولنے والے امجد صابری کو قوالی کا ذوق و شوق ورثے میں ملا. نہ صرف پاکستان میں قوالیوں کو جلا بخشی بلکہ دنیا بھر میں اپنی آواز کا جادو جگایا. امجد صابری کو 22 جون 2016 کو لیاقت آباد کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا.